محکمہ موسمیات کی وارننگ کے ساتھ ہی حکومت سندھ کی جانب سے حفاظتی اقدامات کے بلند و باغ دعوے کیے جانے لگے۔ ساحلوں پر موجود آبادی کو متبادل انتظامات فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری اقدامات کی ہدایت بھی جاری کی، مگر یہ احکامات کاغذوں سے نکل کر ماہی گیروں کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکے۔ ابراہیم حیدری اور اس سے ملحقہ ساحلی پٹی پر موجود مچھیرے آنے والے طوفان سے بے خبر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علاقے کے سابق ناظم کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی ان غریب افراد کی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ریڈی کوٹ یہاں کے جو ہماری ارد گرد بستیاں ہیں، چشمہ کوٹ، لٹ بستی، ابراہیم حیدری، آج ابھی تک ان کا کوئی بھی ایسا کارندہ یہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو اطلاع نہیں دی ہے۔ مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ ان کو سرے سے معلوم ہی نہیں کہ سمندری طوفان ان کے گھروں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہمیں تو کسی نے اطلاع نہیں دیا، نہیں گورنمنٹ نے دیا، نہیں فشری والے نے دی ہے۔ بالکل صاف صاف بات ہے، نہیں گورنمنٹ نے ہمارا کوئی بندوبست کیا ہے رہنے کا، رہائش کا، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ابھی تک تو کوئی گورنمنٹ اتھارٹی نے کوئی ہمیں اطلاع ایسی کوئی بھی نہیں دی ہے کہ طوفان آ رہا ہے۔ باقی لوگوں کے منہ سے سن رہے ہیں کہ یہ طوفان آ رہا ہے، یا جو پانی کی پوزیشن ہے، نقشہ ہی چینج ہے اس کا آج۔ طوفان کے خطرے کے پیش نظر حکومتی دعوے ایک مرتبہ پھر عملی اقدامات تک نہیں پہنچ سکے۔ ابراہیم حیدری سے لے کر لٹ بستی تک اس سمندری پٹی پر تقریباً 7 کے قریب آبادیاں موجود ہیں۔ ان 7 آبادیوں میں تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ افراد رہتے ہیں، مگر اس سمندری طوفان کے آنے پر حکومت کی جانب سے کسی قسم کے کوئی حفاظتی اقدامات نہ کیے جانا ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ عبدالقادر صابری، ڈان نیوز، کراچی۔